إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیوں، معزز خواتین اسلام، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ ہم اس مسجد امام ابو حنیفہ میں ہر جمعرات اور سنیچر کو امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی مختصر لیکن بڑی مفید کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، اس کتاب کا سبق پڑھتے ہیں۔ پہلا سبق اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے اختتام کو پہنچا، جس میں امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے ہم تمام کو اس بات کی وصیت فرمائی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ خصوصیت کے ساتھ اور قصار السور یعنی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر سورۃ الناس تک، ان صورتوں کو سب سے پہلے صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھے، ان صورتوں کو زبانی یاد کرے، ان صورتوں کا جو معنی اور مطلب ہے اس معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ پہلا سبق ہے۔ اسی کے پیش نظر اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر سورۃ الناس تک کی جو صورتیں تھیں الحمدللہ ان کی مختصر تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جا چکی۔ اس کے بعد دوسرا سبق ہے جس میں امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں الدرس الثانی ارکان الاسلام، دوسرا سبق اسلام کے ارکان کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں بیان ارکان الاسلام الخمسہ، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان کی وضاحت اچھی طریقے سے کر لینا چاہیے۔ اولها واعظمها شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ان ارکان میں سے یعنی اسلام کے 5 ارکان میں سے سب سے بڑا رکن اور سب سے افضل رکن لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شہادت اور گواہی ہے۔ بشرح معانیہا، اس کے معانی کی وضاحت کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، محمد الرسول اللہ کا کیا معنی ہے۔
ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، تو شہادت کا کیا معنی ہے؟ مع بیان شروط لا الہ الا اللہ، ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے شرائط کیا ہیں۔ یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کے شرائط ہیں جن کے بغیر لا الہ الا اللہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لا الہ کے اندر باطل معبودوں کی نفی ہے، الا اللہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو ثابت کرنا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ جو دوسرا سبق ہے، اس سبق میں ارکان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کے ارکان کا مطلب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ سب چیزیں ہیں جو بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ بنیادی ہیں۔ اتنی ضروری اور اتنی بنیادی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو کچھ بھی دین نازل کیا اور اتارا ہے، اس پورے دین میں یہ بات سب سے اونچی، سب سے مضبوط، سب سے زیادہ ضروری بات ہے۔ لیکن اس سبق کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے کم سے کم ہمیں 2 کنٹینیو سبق چاہیے۔ کچھ وجوہات کی بنیاد پر سنیچر کا درس نہیں ہو سکے گا، اس لیے آج درس ہوگا، کل جمعہ کا خطبہ ہوگا۔ اب اس کو اگر آج آدھا پڑھیں گے، پھر ایک ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد پڑھیں گے، تو اس میں جو تسلسل ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اسے ہم انشاءاللہ ایک ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ بہت ضروری باتیں ہیں اور بہت اہم باتیں ہیں۔ یہ اتنی ضروری اور اتنی اہم باتیں ہیں کہ اس سے ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، معمولی چیز نہیں ہے۔ یعنی یہ جو سبق ہے، اس سبق کو اگر ہم صحیح طور پر سمجھ لیں گے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے تو جنت ہے۔ اگر اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ میں کوتاہی کا مطلب ہے کہ جہنم ہے، اسی سے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اتنی اہم اور اتنی ضروری چیز ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سمجھتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں اتنا زیادہ سمجھنے کا کیا ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ شیطان کی طرف سے ہم کو ہمارے اصل مقصد سے بھٹکا دیا گیا ہے، اسے سمجھنے کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سب سے پہلے اسی چیز کی تعلیم دی کہ اپنی امت کو بتائیں، اور نبیوں نے اول دن سے لے کر، یعنی جب سے دعوت شروع کی اس وقت سے لے کر آخری ٹائم تک لوگوں کو کس چیز کی طرف بلایا، اسی چیز کی طرف بلایا، سمجھاتے رہے۔ ایسے نہیں کہ صحابہ توحید سمجھ چکے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید بولنا بند کر دیا۔ خاص کر ایک آدمی جسے دین کی تعلیمات کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہے، تھوڑی بہت چیزیں سمجھ لیتا ہے تو اسے ایسے لگنے لگتا ہے کہ اسے سب کچھ معلوم ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، بچپن میں بچے کیچڑ سے کیا بناتے ہیں، ساری چیزیں بنا لیتے ہیں۔ ہوائی جہاز بھی بنا لے گا، بس بھی بنا لے گا، گاڑی بھی بنا لے گا، گھر بھی بنا لے گا، سب کچھ بنائے گا، کیونکہ بچے کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ بس کی شیپ کا کیچڑ بنا دیے تو بس بن گئی۔ بچے کو بس کا میکانزم معلوم نہیں ہے، ہوائی جہاز کا میکانزم اسے معلوم نہیں ہے، 2 پنکھے لگا دیا، گول سا کر دیا، سمجھ گیا کہ میں اب ہوائی جہاز بنانے کے قابل ہوں۔ ایسی ہی ہماری مثال ہے، ہم دین کو پورے طور پر سمجھے ہی نہیں، سمجھ لیے
داڑھی رکھ لیے، ٹوپی پہن لیے، مسجد میں آنا جانا ہم نے شروع کر دیا، ہم کو پورا دین معلوم ہے، اب سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی حقیقت میں دین کی گہرائی کو سمجھتا ہے، علم کو سمجھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ علم ایک سمندر ہے۔ بچے نے جو کھلونا بنایا ہے وہ صرف ایک شیپ ہے، بہت کچھ بنانا باقی ہے، انجن کا کام ہے، فلانی چیزیں ہیں، وہ ساری کسے معلوم ہوں گی؟ جتنا زیادہ آدمی اسے پڑھتا جائے گا، اسٹڈی کرتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ گہرائی سے اسے سمجھ میں آئے گا کہ بھائی ابھی تو مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، بہت کچھ جاننا معلوم ہے۔ کچھ مثالیں دیتا ہوں جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو کتنا سیکھنا ضروری ہے۔ کبھی آپ دکان پہ گئے ہوں گے، توحید کی بات ہو، معاملات کی بات ہو، لین دین کی بات ہو، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ہم لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر انسان انجانے میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ مغفرت کر دے گا، لیکن اگر اسے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ دین نہیں سیکھتا، انجان بن کر رہتا ہے، تو اللہ اسے دوہرا گناہ دیں گے، ایک نہ سیکھنے کا، ایک غلطی کرنے کا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دین کا سیکھنا، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نزدیک اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، خاص کر اس وقت جب آپ کو سیکھنے کا موقع ہے، آپ پر فرض ہے، آپ پر ضروری ہے، جا کر آپ سیکھیں، معاملات سیکھیں، عقیدہ سیکھیں، اخلاق سیکھیں، آداب سیکھیں، سلوک سیکھیں۔ معاملات میں عام طور پر مسلمان بہت زیادہ کچے ہیں، دینی معاملات کی انہیں ذرہ برابر بھی جانکاری نہیں ہے۔ ایک مثال، آپ کے پاس 100 کا نوٹ ہے، آپ دکاندار ہیں، آپ کے پاس چھٹے نہیں ہیں، بازو کی دکان والے سے آپ نے کہا کہ چھٹے دے دو، اس نے کہا کہ میرے پاس 300 ہیں، ابھی لے لو، 200 بعد میں دے دو۔ آپ اسے کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر لوگ 500 کا نوٹ چھوڑتے ہیں، 300 لے کے آتے ہیں، بعد میں 200 لے لیں گے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ نہیں سمجھتا، جبکہ یہ سود ہے، جبکہ یہ کیا ہے؟ سود ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے اگر جان بوجھ کر کریں تو، کیونکہ دین کے اصول ہیں، سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، آپ جب بھی بیچیں گے کیسے بیچنا ہے؟ یہ ہاتھ دینا ہے، یہ ہاتھ لینا ہے۔ آپ تو سمجھ رہے چلر لے رہے ہیں، لیکن وہاں پر آپ نے جو معاملہ کیا شرعی اعتبار سے وہ معاملہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ ابھی سونے کا ریٹ بڑھ رہا ہے، سب لوگ خرید رہے ہیں، جتنا بڑھ رہا ہے اتنا، کوئی ضرورت سے، کوئی تجارت کی غرض سے، جو خرید رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں برکت دے، حسد سے سب کو اللہ بچائے۔ لیکن سونے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ سونے کی 1000 اسکیمیں نکل رہی ہیں، مسلمان جانے انجانے میں جا کر کیا کر رہا ہے؟ سود میں مبتلا ہو رہا ہے۔ آپ کی دماغ میں اگر یہ ہے کہ سود صرف قرض دے کر اس کے اوپر لینے والا فائدہ وہی سود ہے، تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ سود کی کئی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ سود کی کئی شکلوں میں سے ایک شکل کیا ہے؟ قرض دینا، قرض کے اوپر فائدہ لینا، اسے سود کہتے ہیں، جو ناجائز ہے، حرام ہے، اسے سب مسلمان جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین کے جو اصول بتائے ہیں، ان اصول کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے نہ جاننے کی وجہ سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں یا غلط معاملے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجوریں تھیں جو ردی قسم کی تھیں، ردی کھجور، جسے کھانے کی زیادہ خواہش نہیں ہوتی۔
آپ کو اچھی کھجوریں چاہیے تھیں، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا کہ جاؤ، جا کر کیا کر کے آؤ، اچھی کھجوریں لے کے آؤ۔ وہ گئے، ایک صاع، پہلے کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پیمانے استعمال ہوتے تھے ناپنے کے لیے، تولنے کے لیے الگ تھے، ناپنے کے لیے الگ تھے۔ ناپنے کے جو پیمانے تھے، صاع بڑا ہوتا تھا، مد اس سے چھوٹا۔ پہلے جو لوگ رہے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے، سیر، پاؤ ہوتا تھا۔ ویسے ہی عہد نبوی میں عرب میں جو پیمانہ چلتا تھا اسے صاع کہتے ہیں، جو بڑا سا ہوتا تھا۔ ایک صاع کھجور کے بدلے میں وہ کیا کیے، دو صاع کھجور دے کر ایک صاع اچھی کھجور لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسا کیے؟ بولے کہ 2 صاع دیے ردی کھجور، اور اچھی کھجور ایک صاع لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو سود ہے۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہی تو سود ہے۔ حالانکہ انسانی ذہن کے حساب سے یہ کوئی غلط معاملہ لگتا ہے کیا؟ نہیں لگتا۔ ردی کھجور ہے، بیکار کی کھجور ہے، شاید جانور کو کھلانے کے جیسی ہوگی، یا کوئی کھائے گا بھی تو جو ہے نا شوق سے نہیں کھائے گا۔ اس کھجور کے بدلے میں اچھی کوالٹی کی کھجور زیادہ خرید لیے تو انسان سمجھتا ہے کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دین کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ سود ہے۔ کیسے پتہ چلے گا یہ سود ہے؟ علم حاصل کرنے سے پتہ چلے گا، جانکاری حاصل کرنے سے پتہ چلے گا۔ اب سونے کی اسکیمیں آئی ہیں بہت ساری۔ کل پرسوں میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پڑھ رہا تھا۔ ایک فتوے پر مجھے خود بڑی حیرت ہوئی۔ ایک سائل سوال کرتا ہے، سوال سنیے، ایسے کتنی غلطیاں ہم لوگ روزمرہ اپنی زندگی میں انجانے میں کرتے ہیں، جہالت میں کرتے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، جو یا تو بڑا گناہ ہے، یا تو سود ہیں، یا تو ہمارے لین دین کو حرام کر دیتی ہیں ایسی چیزیں۔ سوال کیا سائل نے، کہتا ہے کہ میں سونا خریدنے کے لیے دکان پہ گیا، سونا خریدنے کے لیے دکان پہ گیا، سونے کی دکان پہ جا کر ایک زیور میں نے پسند کیا، زیور مجھے پسند آ گیا، مجھے وہ زیور خریدنا ہے، لیکن دیکھا تو میرے پاس تھوڑے پیسے کم ہیں، تھوڑے سے۔ میں اس سے اگر یہ کہوں کہ اس زیور کو آپ رکھیے، اس کا جو پیمنٹ ہے اس میں سے 90% پیمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، 10 لاکھ کا زیور ہے مثال کے طور پر، 9 لاکھ دے دیا، اور دکاندار سے کہا کہ زیور رکھو، شام میں آ کے میں کیا کروں گا، 1 لاکھ روپے اور دے کے وہ زیور لے کے جاؤں گا۔ ایسا کرنا جائز ہے؟ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور دکاندار کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ آدھا پیمنٹ لے کر یا کچھ پیمنٹ لے کر کچھ پیمنٹ کے انتظار میں زیور کو باقی رکھے، یہ سود ہے۔ کیونکہ سونا چاندی خریدنے میں دین کا یہ اصول ہے کہ جب بھی آپ خریدنے گئے اسی ٹائم میں آپ ریٹ طے کیے، چیز لے لیے، پورا اماؤنٹ پے کر دیے، لے کر آئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ 1 روپیہ بھی ادھار رکھتے ہیں یا پورا پیسہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ کل آ کر لے جاؤں گا، یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ آپ کما رہے ہیں حلال طریقے سے، محنت سے کما رہے ہیں، آپ غلطی کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ سود میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو ضروری کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، سیکھنا۔ کیا اتنی باریکی سے ہر چیز کا علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے؟ فرض نہیں ہے، لیکن کم سے کم جب آپ کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ اس معاملے کے بارے میں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اتنا کم سے کم پوچھیں۔ اور یہ سوچ انسان میں کب آئے گی؟
جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ دین اسلام کے اندر لینے دینے کے اصول، کھیتی باڑی کے بھی ایسے بہت سارے اصول ہیں جن اصول کی بنیاد پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ مثال بتاتا ہوں میں، اکثر لوگ جو بزنس کرتے ہیں، اکثر لوگ بزنس کیسا کرتے ہیں؟ کسی کا آم کا باغ ہے، ابھی آم کا سیزن ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ آم کے باغ لیتے ہیں، جا کر ابھی پھول نکل رہا ہے، جا کر کے 1 سال کے لیے باغ خرید لیا، کہا کہ اس سال کا پھل ہم لیں گے اور بدلے میں ہم آپ کو 2 لاکھ روپے دے رہے ہیں، 4 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو اس وقت تک بیچنے سے منع کیا ہے جب تک وہ پھل استعمال کے لائق نہ ہو جائے۔ خرید رہے ہیں، لاکھوں کا کما رہے ہیں آپ، پھول پہ درخت آپ نے لے لیا، آپ کو معلوم بھی نہیں کہ آپ نے غلط سودا کیا۔ دین ایسے سودے سے منع کرتا ہے۔ یہ ساری جانکاری، اس کی طرف آپ کا ذہن اس وقت جائے گا جب آپ کثرت سے علمی مجلسوں میں بیٹھیں گے۔ جب آپ علمی مجلس میں بیٹھیں گے اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس وقت آپ کا دھیان اس طرف جائے گا کہ یہ معاملہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں صحیح معاملہ ہے کہ غلط معاملہ ہے۔ خرید و فروخت میں ہو، لین دین میں ہو، کھیتی باڑی میں ہو، جانوروں کے پالنے پوسنے میں ہو، شکار سے متعلق ہو، کپڑے پہننے سے متعلق ہو، گھر کی زندگی سے متعلق ہو، عقیدے سے متعلق ہو، کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا ہے، یہ ایک بہت گہری باتیں ہیں۔ دین اسلام آپ جتنا سیکھیں گے اتنا اور باقی رہے گا، لیکن ایک مسلمان کے لیے کم سے کم ایک صحیح مسلمان بن کر رہنے کے لیے جتنا جاننا ضروری ہے اتنی جانکاری اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ ایسی مجلسوں کا اہتمام کرنا چاہیے جہاں پر دین کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، جہاں پر دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ توحید ہی کے مسئلے کو لیجئے، انسان کتنا جانتا ہے توحید کو؟ آپ سمجھتے ہیں بدعت کا نام کیا ہے؟ صرف میلاد کرنا بدعت ہے کیا؟ نہیں، بہت ساری سوچ ایسی ہے جو سوچ بدعت ہے، بدعت ہے بذات خود، جبکہ ظاہری طور پر آپ کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تقدیر کا انکار کرنے والا کون ہے؟ بدعتی ہے۔ کیا بدعت کیا اس نے اپنے ذہن میں ایک ایسی نئی سوچ بنا لی جو سوچ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں دی گئی ہے۔ ایسی کتنی چیزیں ہیں، انجانے میں آدمی ان بدعتوں کا شکار ہو جاتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تقدیر کا انکار بدعت ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کا انکار کرنا بدعت ہے۔ ہو سکتا ہے آدمی مسجد میں آتا ہو، سلفی منہج کے حساب سے نماز پڑھ رہا ہو، نمازوں کی پابندی کر رہا ہو، ہاتھ بھی اوپر ہوگا، پیر سے پیر بھی ملا رہا ہوگا، ساری چیزیں مان رہا ہوگا، لیکن عقیدے اس کے اہل بدعت کے عقیدوں کے جیسے عقیدے ہوں گے۔ اور شرک، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بت کے پاس جا کر سجدہ کرے تو ہی شرک ہو، ضروری نہیں ہے کوئی قبر کا جا کے طواف کرے تو ہی شرک ہو۔ بہت سارے ایسے عقیدے جو انسان کچھ بھی نہیں کرتا لیکن مشرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ سے جیسے ڈرنا ہے ویسا ڈر کسی اور کا دل میں بیٹھ جائے، اللہ سے جو امید ہوتی ہے، آج میں اللہ سے مانگا ہوں، روز دعا کر رہا ہوں، اللہ میری دعا ضرور سنے گا، یہ جو امید ہے دوسرے سے لگ جائے، حالانکہ جا کر اس نے کہیں کوئی دھاگا نہیں باندھا، اس نے کہیں کچھ بھی نہیں کیا، اس کے دل میں آ گیا کہ فلاں سے میری امید ایسی جڑ گئی جیسے اللہ سے جڑنا چاہیے، مشرک ہو گیا، دین اسلام سے نکل گیا۔ یہ سب خطرناک چیزیں ہیں۔ جس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں،
وضو کرنے کے بعد ہوا خارج ہو گئی تو کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب گئے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی ہی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے کرنے سے آپ کا دین ٹوٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسے نواقض اسلام کہتے ہیں، ایسی چیزیں جو انسان کے اسلام کو ختم کر دیتی ہیں۔ وضو ٹوٹ گیا، آپ پھر سے وضو کر سکتے ہیں۔ روزے سے تھے آپ، کسی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو آپ پھر سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی نماز ٹوٹ گئی، آپ پھر سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دین اسلام ٹوٹ گیا، اسی حالت میں مر گئے، ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے اسلام کو توڑتی ہیں؟ جاننے کی ضرورت ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے نواقض اسلام کے نام سے پوری کتاب لکھی، اس کے اندر بیان کیا اگر کوئی آدمی جادو سیکھتا ہے، جادو سکھاتا ہے، کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی میں کون سے جادوگر کے پاس جا رہا ہوں؟ آپ نہیں جا رہے ہیں، یہ آپ کا غلط گمان ہے۔ گھر میں پریشانی آ گئی، ہو سکتا ہے آپ کسی عالم سمجھ کر جائیں، مولوی سمجھ کر جائیں، اور حقیقت میں مولوی اور عالم کے بھیس میں وہ جادوگر ہو۔ اور آج کل رقیہ کے نام پہ یہ چیز بہت چل رہی ہے۔ ہر وہ شخص جو داڑھی رکھ کر نماز پڑھ کر رقیہ شرعیہ کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ شرعی طور پر شرعی رقیہ کر رہا ہو۔ اس کی بھیس میں جادوگر چھپے ہوئے ہیں، جنات سے استعانت اور مدد لینے والے چھپے ہوئے ہیں، جو آپ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جا کر آپ بیٹھیں گے، پڑھنا شروع کریں گے، اس کے بعد بتائیں گے آپ فلاں جگہ گرے تھے، فلاں جگہ سوئے تھے، آپ کے پاس فلاں دن یہ سب ہوا۔ کون ہے یہ؟ کاہن ہے، نجومی ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے۔ آپ کے پاسٹ کے بارے میں اسے کیا معلوم ہے؟ اسے اسی وقت معلوم ہوگا جب آپ کے ساتھ رہنے والے قرین اور شیطان سے وہ انفارمیشن کلیکٹ کرے گا۔ اسے انفارمیشن کیسے ملے گی؟ اسے انفارمیشن اس وقت ملے گی جب وہ کسی شیطان کی خدمت کر رہا ہو، شیطان کی غلامی کر رہا ہو، شیطان کی عبادت کر رہا ہو۔ اس کے بدلے میں وہ آپ کے ساتھ جو قرین رہتا ہے، جو شیطان رہتا ہے، جو آپ کو برائی کی طرف بلاتا ہے، اس سے آپ کے ماضی کے بارے میں سب جان کر آپ کو بتائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو گیا، مولانا ہے، نماز پڑھتے ہیں، اہل حدیث کے ہیں، میں تو دم کرا کے آ رہا ہوں۔ نہیں، آپ دم کرا کے نہیں آ رہے ہیں، آپ اپنا ایمان بیچ کے آ رہے ہیں۔ جاننے کی ضرورت ہے یہ سب چیزوں کو۔ یہ علم نہیں ہے کیا؟ علم کی گہرائی ہے۔ اسی لیے عقیدے کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین اور ایک ہی راستہ ہے، وہ دوسرے ہزار راستے نہیں ہیں۔ آپ کے علم کی بہتری کے لیے، آپ کے دین کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس ایک ہی راستہ بچا ہوا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ علم حاصل کرو، علم سیکھو، دروس اٹینڈ کرو۔ اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سوشل ورک آپ نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ بھوکا آدمی کہیں سے کھانا ڈھونڈ کے کھا لے گا، پیاسے آدمی کو پیاس لگے گی، کہیں سے پانی ڈھونڈ کے پی لے گا، بیمار آدمی کو دوا نہیں ملے گا، کہیں نہ کہیں سے علاج کرا لے گا۔ ہاں، اگر آپ علم سیکھتے ہوئے وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو قابل مبارکباد ہیں، کیجئے، دین اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن آپ زندگی بھر سوشل ورک کرتے رہیں، آپ نے عقیدہ نہیں سیکھا، آپ نے دین نہیں سیکھا، آپ نے معاملات نہیں سیکھے، جاہل بن کر آپ زندگی گزارتے رہے، یہ آپ کی آخرت کو تباہ کر دیں گے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانے انجانے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے جو لوگ ان کو عقیدے سے تباہ و برباد کر دیے۔ بڑے بڑے فتنے ہر دور میں تھے، ہر دور میں ہیں، ہر دور میں رہیں گے۔ جن قادیانیوں کو آپ دیکھتے ہیں، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا مسلمان تھے؟ کیسے شکار ہوئے وہ؟ عقیدے سے دور ہونے کی وجہ سے۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ نبی کیسے ہوتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم جب مانتے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟
یہ ساری چیزیں اگر ان کو سمجھ میں آتی ہیں، ان کے بڑوں کو جو فتنے میں مبتلا ہو گئے، نہیں ہوتے، لیکن ان لوگوں نے سیکھنا ضروری نہیں سمجھا، تو کچھ لوگ آئے ان کا شکار کر کے لے کے چلے گئے، قادیانی بن گئے، مرتد ہو گئے، کی تربیت میں نہیں رہے، جس کی وجہ سے دین کا جذبہ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ آپ اپنی فکر کیجئے، اپنے عقیدے کی فکر کیجئے، صحیح عقیدہ آپ سیکھیے، اپنے گھر والوں کے لیے اس چیز کے لیے فکر مند رہیے، دروس میں لے کے آئیے گھر والوں کو، بیوی کو لے کے آئیے، بچوں کو لے کے آئیے، یہاں سے جو بھی سیکھ کے جاتے ہیں پھر اس کے بعد بٹھا کے سکھائیے، اپنے دوستوں کو لے کے آئیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کے جو کنٹینیو دروس ہوتے ہیں جس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کے لیے اگر آپ کو آپ کا کاروبار کا نقصان بھی اٹھانا پڑے اٹھائیے، لیکن حاضر ہو کر جو ہے نا دین کو سیکھیے، اس سے آپ کی جنت بنے گی، آپ جہنم سے دور ہوں گے، گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، اسی سے آدمی کو حفاظت مل سکتی ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو جذبہ تھا لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، عالم نہ ملنے کی وجہ سے جہالت کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، صحیح علم کو سمجھنے، علم کی قدر کو جاننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔